پاروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کی گئی. جی نہیں، ان کے بھی بہت بعد میں، نہیں بہت بعد میں یہ تقسیم ہوئی ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ تقسیم ہوئی ہے. اور اس کا بھی آپ کو میں نے وجہ بتا دی کہ یہ تقسیم اس لیے کی گئی تھی کہ تاکہ مسلمان بآسانی 30 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیں، یا جس طرح سے جب تراویح پڑھی جائے تو ہر دن جو ہے وہ آسانی سے ایک پارا پڑھ لیا جائے. پاروں کے نام کس نے پرسکرائب کیے ہیں؟ ہر پارے کا نام جو ہے، جو بھی اس کا پہلا لفظ ہے وہ اس کے نام پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. تو پاروں کے نام بھی جنہوں نے پاروں کو ڈیوائڈ کیا انہوں نے پاروں کے نام پرسکرائب کر دیے. صحیح. تو جب کبھی آپ کو کسی پارے کا نام یاد نہ آئے تو پارا کھولیں اور اس کا پہلا لفظ دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ پہلے پارے کا نام کیا دیکھتی ہیں؟ الف لام میم. اس لیے کہ سورہ بقرہ سے شروع جب ہوتا ہے تو اس کو بیس لائن کیا گیا. سورہ فاتحہ پر بیس لائن نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ کو سورہ ہجر کی جو آیت بتائی ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ والقرآن العظیم کو پیرالل رکھا ہے، تو سورہ فاتحہ کو الگ رکھا جاتا ہے. پہلے پارے کا جو نام ہے وہ الف لام میم سورہ بقرہ کے پہلی آیت سے جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو سورتوں کے نام صحابہ نے رکھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف لیبل کرنا، تاکہ پہچان آسانی سے ہو جائے کہ ہم کون سی سورت جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آیات کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. مثال کے طور پر اگر آج آپ نارتھ افریقہ چلی جائیں تو نارتھ افریقہ میں جب آپ مصحف کو دیکھیں گی، مصحف یعنی قرآن کو دیکھیں گی، ہمارے ہاں سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. اگر آپ نارتھ افریقہ میں پرنٹ ہونے والے قرآن کو دیکھیں تو وہاں سورہ بقرہ کی آیات 285 ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیت کم ہے، یہ یاد رکھیں، آیت کم نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ کا ہم نے جو وہ پرابلم دیکھا تھا کہ جو ڈفرنس آتا ہے وہ کہاں آتا ہے کہ آخری آیت کو بعض جو اسکالرز ہیں وہ ایک ہی آیت سمجھتے ہیں اور بعض نے اس کو دو آیتوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر وہ اس کو ایک آیت کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ تو ایمان رکھیں کہ آیات اتنی ہی ہیں، قرآن ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو اگر کبھی آپ کے سامنے یہ چیز آئے تو آپ یہ نہ پریشان ہو جائیں کہ شاید یہ بدلا ہوا قرآن ہے. نارتھ افریقہ کے اندر جو اسکرپٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور ممالک میں بھی ہوگا، میری نالج میں نارتھ افریقہ کا ہے اس لیے میں اس کا نام لے رہی ہوں، وہاں پر جو اسکرپٹ استعمال کیا جاتا ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں اتنی ہی ہیں جتنی ہماری ہیں، لیکن 2 آیات کو مرج کر کے ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 285 کر دی گئی ہیں. اس لیے کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے لیے کس طرح سے صحابہ کو بتایا. آپ لکھ تو نہیں سکتے تھے، آپ جو بولا کرتے تھے صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. جہاں آپ رکا کرتے تھے صحابہ سمجھ لیا کرتے تھے یہاں پر آیت مکمل ہوئی ہے. قرآن کی کچھ صورتیں کچھ صحابہ نے لکھی، کچھ صورتیں کچھ صحابہ نے لکھی. صحیح. اور اس کے بعد پھر قرآن کو ایک جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کر دیا گیا. تو یہ جو آیات کی تقسیم ہے اس میں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ تجوید میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرات میں کتنی طرح کی مختلف قرات مسلمانوں میں موجود ہیں؟ ہم سنتے ہیں 7 10 ہیں. 10 ڈفرینٹ ٹائپس قرات مسلمانوں میں موجود ہیں، سلائٹ تجوید کے تھوڑے سے سلائٹ ڈفرنس کے ساتھ. بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے، بہت معمولی سا ڈفرنس ہے. ہم لوگ جو قرات کرتے ہیں، ہماری قرات آپ کو معلوم ہے ہم کس اسکالر کو فالو کرتے ہیں؟ نام معلوم ہے؟ حفص عن عاصم، کوفہ کے اسکالر ہیں. کوفہ سے کچھ یاد آیا کوفہ کے اسکالر سے؟ حفص عن عاصم، حا فا صاد عین نون عین الف صاد میم، حفص عن عاصم. حفص عن عاصم جو ہیں ان کی قرات کو ہم فالو کرتے ہیں اور یہ کوفہ کے اسکالرز تھے. جو بصرہ کے اسکالرز ہیں ان کی تھوڑی سی ریسیٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ جو نارتھ افریقن قرآن ہے یہ بصرہ اسکالرز کا ہے، اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ اور بصرہ اور مکہ اور کوفہ ان دونوں میں ہی انیشلی اس بات کے اوپر اوپینین ہوا تھا ڈفرنس کہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ کو کہیں یا الحمدللہ کو کہیں. تو یہ جو قرات کے ڈفرینٹ فارمز ہیں یہ سارے کے سارے ویلڈ ہیں،
لیکن آپ اور میں جس ایریا میں بلانگ کرتے ہیں، جس سیکٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس قرأت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ حفص عن عاصم کی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ اچھا 10 طرح کی قرأت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں ربی ہی ہم کہیں گے. اس میں ہمارا یونانیمسلی ایک ہی سٹانس ہے کہ ہم با کو زیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ربی پڑھیں گے، ربے نہیں پڑھیں گے. اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے مجہول ہونے سے. تو یہ بعض چیزیں ہیں جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یہ دین کی بالکل بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے. صورتوں کی تقسیم رسول اللہ نے کی ہے. جی فرد کس کے بارے میں؟ منزلیں بعض سلف صالحین کی طرف سے پرسکرائب کی گئی ہیں، وہ جینوئن ہیں. جی ہاں، وہ اس لیے کہ بعض صحابہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. تو جو صحابہ کے شاگرد تھے تابعین، وہ دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کتنا پورشن جو ہے وہ ایک دن میں پڑھتے ہیں. تو جتنا ایک صحابی ایک دن میں ایک پورشن پڑھا کرتے تھے، وہ اس کو انہوں نے ایک منزل کا نام دے دیا. تو اس لیے قرآن کو 7 دن میں ختم کرنے کے لیے 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. 7 منزلیں بھی جینوئن ہیں. جی ہاں بالکل. تو سورہ فاتحہ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر دین کا ایسنس موجود ہے. جس طرح سے بسم اللہ کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی غلط عادت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ بسم اللہ جو ہے وہ آپ کی اس غلط عادت کے ٹیمپو کو توڑنے میں مدد کرے گی. اسی طرح سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تفکر کریں. انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی میں دوبارہ سے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک چیز اور بسم اللہ کے حوالے سے ابھی میرے ذہن میں آئی. عبداللہ ابن مسعود بہت مشہور صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ کے حوالے سے مجھے ابھی یاد آیا، بسم اللہ کو اگر آپ لیٹرز میں کاؤنٹ کریں تو بسم اللہ کے اندر 19 لیٹرز آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 لیٹرز آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب مسلمان مومن بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے جہنم کے کتنے فرشتے ہیں؟ 19. جہنم کے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 19 ہی آتے ہیں نا، میرا خیال ہے 19 ہی آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی مجھے 19 فرشتے آتے ہیں. تو جب آپ سورہ تسمیہ کو جب آپ کانشیسلی پڑھتے ہیں تب اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز تھی. اب اس سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کو ڈائریکٹ شروع کریں، سورہ فاتحہ کے لیے کلاسیکل سکالرز جب بھی اس کو ڈسکرائب کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بہت ہی مشہور حدیث قدسی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے سنا ہے. اور یہ حدیث قدسی آپ کو صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے، ابو داؤد میں بھی ملتی ہے، ترمذی اور مسند احمد میں بھی ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث قدسی جو ہے یہ مروی ہے. حدیث قدسی کے لیے آتا ہے کہ اگر وہ صحیح حدیث قدسی ہے. صحیح کا لفظ آپ جانتے ہیں؟ اگر بیسک کیٹیگریز آپ احادیث کی یاد رکھیں، سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کے لیے جس کی چین ڈائریکٹ نیریٹر سے لے کر رسول اللہ تک مل جائے اور ملے بھی ایسے کہ سارے چین آف نیریٹرز نیک لوگ ہوں جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور دین کی بنیاد کے لیے اسکالرز کا اصول یہ ہے، میجورٹی اسکالرز کا اصول یہ ہے کہ آپ کو صحیح احادیث پر سٹک رہنا چاہیے. جو صحیح احادیث میں بتا دیا جائے اس پر جم جائیے. تو یہ سب سے ٹاپ لیول ہے احادیث کا. اس کے بعد کا لیول آتا ہے حسن درجے کی حدیث، یعنی اس میں صحیح کے مقابلے میں کوئی ایک کمزوری ہوتی ہے. اس کے بعد کا لیول آتا ہے ضعیف حدیث. سنا ہے کبھی ضعیف حدیث؟ ضعیف حدیث یعنی اس کے اندر کوئی ایک نیریٹر ایسا ہے جو اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا جو کہ محدثین نے سیٹ کیا تھا حدیث کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو احادیث کمپائل کی گئیں، یہ جو احادیث اکٹھی کی گئیں، اس کے لیے محدثین نے تقریباً 1,00,000 لوگوں کی زندگیوں کی بایوگرافی پوری کی پوری لکھ ڈالی تھی. 1,00,000 لوگوں کی. اتنا زیادہ ان کو اسکروٹنائز کیا گیا تھا. یعنی وہ حدیث لیتے نہیں تھے جب تک کہ وہ اس انسان کے پورے لائف سٹائل کو باقی لوگوں سے پوچھ نہیں لیا کرتے تھے کہ یہ کتنا نیک ہے، یہ کتنا ریلائبل ہے، یہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے.
بہت محنت کے ساتھ احادیث اکٹھی کی گئی ہیں، اور یہ جو صحیح کا لفظ آپ کو کسی حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اتنی ساری محنت ہوتی ہے. اور جب آپ کو یہ ملتا ہے صحیح کا لیول، اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی ضعیف حدیث مل جائے، تو یہ بتائیے ایک جینون مسلمان ایک لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہوئے صحیح حدیث کو فالو کرے گا یا ضعیف کو فالو کرے گا؟ جب آپ کے پاس ایک ہی چیز کے بارے میں دو احکامات موجود ہیں، ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں عقل مندی یہی ہے کہ آپ صحیح کو اٹھا لیجئے اور ضعیف کو چھوڑ دیجئے. ضعیف کے اوپر اپنی عبادات کی بنیاد مت بنائیے، اس لیے کہ کیا پتا وہ چیز ضعیف کیوں ہے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو درمیان میں ایک نیریٹر تھا اس نے صحیح طرح سے بات نہیں پہنچا سکی، یا اس کے بات پہنچانے میں کوئی کمی تھی. کیا پتا آخرت میں ہم کوئی کام ضعیف حدیث کی روشنی میں زندگی بھر کرتے رہے نیکی سمجھ کے، اور آخرت میں وہ کام ہمارے نامہ اعمال میں سے نہ نکلے. چانسز ہے نا، تو رسک کیوں لیں اتنا بڑا. اسی طرح سے صحیح کے بعد حسن، حسن کے بعد ضعیف، اور ضعیف کے بعد آتا ہے موضوع حدیث، فیبریکیٹڈ حدیث، یعنی جھوٹی حدیث، گڑی ہوئی حدیث. یہ سب کی سب پراپرلی ڈیفائنڈ ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اسکالرز نے ضعیف احادیث کو نکال کر الگ نہیں کر دیا، موضوع احادیث کو نکال کر الگ نہیں کر دیا، وہاں رکھا ہے اور اس کو مینشن کیا ہے کہ یہ ویک ہے اور یہ جو ہے فیبریکیٹڈ ہے. اب اسی ریفرنس سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اب مجھے آئندہ پھر یاد نہیں رہے گا، آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم بہت اپنی سراؤنڈنگ میں الحمدللہ دین کی آواز سن رہے ہیں، لیکچرز سن رہے ہیں، اسکالرز کو سن رہے ہیں. دین کا ایک ہلکا سا ریوائول ہمیں نظر آ رہا ہے، ایٹ لیسٹ نالج کی حد تک، علم کی حد تک. عمل میں اگر نہیں بھی نظر آ رہا تو علم کی حد تک نظر آ رہا ہے. تو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بہت فریکوینٹلی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے اور میسیجز فلوٹ کیے جاتے ہیں. اس چیز کی احتیاط رکھیں کہ آپ جس چیز کو آگے شیئر کر رہے ہیں، آپ جس چیز کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو آپ اس کو آگے شیئر کیجئے اور فارورڈ کیجئے، ورنہ نیکی کمانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کہ جس میں آپ کو علم نہیں، بس آپ نے پڑھا، نیچے لکھا ہوا ہے حدیث رسول، ایون حدیث بھی لکھا ہوتا ہے، ریفرنس بھی لکھا ہوتا ہے اور نمبر آف حدیث بھی دیا ہوا ہوتا ہے، تب بھی غلط ہوتا ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، 99% جو فارورڈڈ حدیثیں ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موو کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر، اس میں حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ جب کتاب کے اندر اس ریفرنس کی اس بک میں اس حدیث کو ڈھونڈیں، وہاں کچھ اور حدیث ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ گھڑنا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسی نیکی مت کمائیں کہ جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی طرف سے اس چیز کو پروپیگیٹ کر دیں گے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. اگر آپ کنفرم ہیں تو آگے فارورڈ کیجئے، ورنہ پڑھ لیجئے اور بس اس کو آپ آگے کر دیجئے. آگے کر دیں مطلب اپنا سکرول ڈاؤن کر لیں، فارورڈ نہ کریں. تو احادیث کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں ضرور کیئرفل رہیں. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو آپ کو محدثین کی طرف سے ملتی ہیں. سب سے ٹاپ لیول کی حدیث ہوتی ہے صحیح، اس کے بعد آتی ہے حسن، اس کے بعد آتی ہے ضعیف، اور پھر آتی ہے موضوع یعنی فیبریکیٹڈ. یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے، اگر یہ صحیح حدیث قدسی ہو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں حدیث قدسی بھی فیبریکیٹڈ فلوٹ ہوتی رہتی ہیں. نہ صرف رسول اللہ پر بہتان رکھنا، ان پر جھوٹ گھڑنا، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو انہوں نے نہیں کی، اللہ کے بارے میں بھی ہم ایسی باتیں کہتے ہیں حدیث قدسی کہہ کے جو کہ اللہ نے نہیں کہی. حدیث قدسی کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہو تو اپنے نوبلٹی میں، اپنے سیکرڈ ہونے میں ہائیسٹ لیول رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کا کلام ہے. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچا ہے. تو یہ جو حدیث قدسی ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں اسکالرز بتاتے ہیں، اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. والی عبدی ما سأل، اور میرے بندے نے وہ پا لیا جو اس نے سوال کیا.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ صلات کیا ہے؟ یہ نماز ہے. یہ سورہ فاتحہ کی بات ہے. اور سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں صلات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر صلات مکمل نہیں ہوتی. آپ کو کل بھی ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو فاتحہ از انٹیگرل پارٹ آف نماز، آپ کی 5 وقت کی نماز کا اور آپ کے نوافل اور سنن کا. تو اس کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ہر آیت کے بعد ایک جواب دیا ہے. یعنی جب میرا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب میرا بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے. اب اگر میں ہر آیت کے بعد رکوں گی نہیں تو میں کیسے محسوس کروں گی کہ اللہ میری بات سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے؟ ہم تو بغیر سانس روکے ایک سانس میں 7 آیات پڑھ جاتے ہیں، بلکہ ہم ایک سانس میں تو پورا پارا پڑھ سکتے ہیں. ہم تو ایسے افلاطون ہیں. ہم بعض لوگ کہتے ہیں میں تو 20 منٹ میں پارا پڑھ لیتی ہوں. آپ ان کی شکل دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، مجھ سے تو 3 دن میں ختم نہیں ہوتا ایک پارا. مقصد کیا ہے؟ جب آپ اتنی تیزی میں پڑھیں گے تو آپ کو ختم کرنے کی فکر تو ہوگی، سمجھنے کی فکر نہیں ہوگی. اور مقصد ختم کرنا نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہے. ہمارے ہاں ٹینڈنسی کیا ہے؟ ہمیں ختم بڑے پسند ہیں پسند. پورا رمضان آپ کے پاس نارمل لوگ آتے رہیں گے جو نارمل آتے ہیں. جس دن آپ کی تکمیل ہوگی، ہم کہتے ہیں تکمیل، ہم ختم ہی نہیں کہتے. مگر اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ختم کے نام کو تکمیل کا نام دے دیا. جس دن تکمیل ہوگی اس دن لگے گا آپ کو کہ کھڑکیوں دروازوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹینڈنسی کیا ہے کہ ہمیں بس وہ آخر کا دعاؤں کا جو ایسنس ہے وہ چاہیے، اور بس ہمیں آخر کی برکت سمیٹنی ہے. برکت تو پورے مہینے میں نکل گئی جو بٹ رہی تھی اور جو جا رہی تھی اور جو لوگوں کے اندر ایبزورب ہو رہی تھی. وہ آخری وقت کی برکت ہمیں کیا چاہیے؟ اس مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ اپنے بندے کی ہر آیت کے بعد ایک جواب دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہر آیت کے بعد تھوڑا سا رک جاؤ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہ نہیں کہا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین، یہ مطلب نہیں ہے. 1 2 3 سیکنڈ، بس 3 فریکشن آف سیکنڈز کا گیپ رکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اتنے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے. کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر 5 نمازیں ایسی نہیں ہوئیں، کوئی ایک تو ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ. کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کی ہر آیت کا جواب دے رہا ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا، اس حدیث قدسی کی وجہ سے، اس حدیث قدسی کو سورہ فاتحہ کے لیے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے نا، تو پہلی آیت اس میں آئی ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت کس کو نہیں بنایا گیا؟ بسم اللہ کو نہیں بنایا گیا. اس لیے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، وہ اسی حدیث قدسی کو دلیل بناتے ہیں.